صحیح بخاری شریف اس کا کتاب المناقب یہ جاری تھا، اور آج ہم نے پڑھنا ہے باب مناقب قریش۔ یہاں سے باب مناقب قریش پڑھنا ہے۔ اس میں قریش کے مناقب کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے قریش کی وجہ تسمیہ دیکھ لیں آپ کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن ہشام نے یہ کہا ہے کہ قریش کا لفظ تقرش سے بنا ہے، اس کا معنی کسب کرنا اور تجارت کرنا ہے، اور چونکہ جو قریش تھے یہ خرید و فروخت کرتے تھے، تجارت وغیرہ کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں۔ اور ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ لفظ قریش قرش ان کی تصغیر ہے، اور قرش نام کا سمندر میں ایک جانور ہے، یعنی ایک سمندری جانور ہے، اس کا نام قرش ہے، جو ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں پہلی حدیث حضرت محمد بن جبیر بن مطعم سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یحدث انہ بلغ معاویہ، کہ حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی، کیا وہو عندہ فی وفد من قریش، اس حال میں یہاں پر واو حالیہ کر دیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی اس حال میں کہ وہ اس وقت قریش کے وفد میں تھے، کہ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں، یحدث وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہو سیکون ملک من قحطان، کہ ان قریب بنو قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ فغضب معاویۃ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے، جلال میں آئے۔ فقام، پھر وہ کھڑے ہوئے۔ فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا اما بعد، کہ اس کے بعد مجھے یہ خبر پہنچی ہے، فإنه بلغنی ان رجالا منکم یتحدثون احادیث لیست فی کتاب اللہ، کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو کتاب اللہ میں ہیں اور نہ ہی ولا تؤثر عن رسول اللہ، نہ ہی ان کا کوئی نشان اللہ کے رسول سے منقول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول سے بھی وہ بیان نہیں ہوئی ہیں۔ فاولئک جہالکم یا جہالکم، پس یہ لوگ جاہل ہیں، تم میں سے یہی لوگ جاہل ہیں۔ فإیاکم، تم ان سے، والامانی التی، اور ان کے خیالات سے بچتے رہو، التی تدل اہلہا، جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فإنی سمعت رسول اللہ، کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان ھذا الامر فی قریش، کہ یہ جو معاملہ ہے، الامر کے نیچے دیکھیں آپ بین سطور لکھا ہوا ہے ای الخلافت،
یعنی خلافت کا جو معاملہ ہے، یہ جو امر ہے معاملہ خلافت، یہ قریش میں رہے گا. لا یعادیہم احد، یعادیہم ای یخالفہم، یعنی کوئی اس کا مخالف نہیں ہوگا. ہاں جو مخالف ہوگا الا قبہ اللہ علی وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے کے بل گرا دے گا. تو بامحاورت ترجمہ یہ بنا کہ بے شک یہ معاملہ خلافت قریش میں رہے گا، اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا، اور جو شخص ان سے دشمنی کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا، کوئی اس کا مخالف نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو اس کا مخالف ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کے بل گرا دے گا. ما اقام الدین، جب تک کہ قریش دین کو قائم رکھیں گے، یہ شرط ہے. اس حدیث میں خلافت قریش کے ساتھ رہے گی. یہاں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض وارد ہوا، وہ یہ کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت کا انکار کیا ہے. لیکن اس انکار پر یہ اعتراض ہے کہ ان کی حدیث میں یہ قید ہے کہ قریش میں اس وقت تک خلافت رہے گی جب تک وہ دین پر قائم رہیں گے، یہ شرط ہے. اور ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ دین پر قائم نہ رہیں اور ان سے خلافت جاتی رہے، اور بنو قحطان میں سے کوئی شخص اس وقت ان سے خلافت کو چھین لے. تو اب یہ جو حدیث ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں خلافت 30 سال تک رہے گی، اس میں 12 خلفاء کا معارضہ ہے. تو اس کی سند بھی حسن ہے اور رجال بھی ثقہ ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث کا محمل یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ خلافت 30 سال تک رہے گی، اور دوسری حدیث کا محمل یہ ہے کہ 12 مردوں میں خلافت علی منہاج النبوت رہے گی، خواہ وہ 12 مرد پے در پہ ہوں یا متفرق ہوں، یعنی وقفے وقفے سے آئیں. اگلی حدیث دیکھیں، حضرت یعقوب بن ابراہیم اپنے والد سے، وہ عبد الرحمن بن ہرمز سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش والانصار وجہینۃ فمزینۃ، وجہینۃ پڑھیں اس کو، وجہینۃ ومزینۃ واسلموا واشجعوا وغفار موالیہ لیس لہم مولم دون اللہ ورسولہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش اور انصار اور جوہینہ اور مزینہ، اسلم اور اشجع اور غفار، یہ سب میرے مددگار ہیں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے ای ہذہ القبائل، یعنی یہ جو قبائل ہیں، موالیہ یعنی انصاریہ والمختصون بی،
کہ یہ میرے مددگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس حدیث میں جو موالی کا لفظ ہے یہ موالی مولا کی جمع ہے اور مولا کے متعدد معنی ہیں۔ یہاں پر اس مقام کے مناسب اس کا معنی ناصر و مددگار ہے، اور ناصر و محب۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کی ضروریات کا کفیل ہو اور ان کے معاملات کا متولی ہو۔ اس کے بعد حدیث دیکھیں اگلی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان، یعنی یہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی جب تک ان میں سے 2 مرد بھی باقی ہوں گے۔ تو اب تک خلافت قریش میں رہی ہے، ہر چند کے بعض زمانوں میں دوسرے لوگ غلبہ سے اقتدار پر قابض رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے معترف تھے کہ خلافت قریش ہی کا حق ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ یہ حضرت عبداللہ بن یوسف کی روایت دیکھ لیں، یہ تفصیلی ہے تھوڑی سی۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ تھے، اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ حضرت عائشہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو کچھ بھی آتا وہ اس کو محفوظ نہیں کرتی تھی، بلکہ کیا کرتی تھی؟ صدقہ کر دیتی تھی۔ تو حضرت ابن زبیر نے عرض کیا یا کہا کہ چاہیے کہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا جائے۔ میں اگر اس سے بات کروں تو مجھ پر کیا ہے؟ نظر ہے۔ پھر قریش کے مردوں نے اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں یعنی حضرت ابن زبیر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں نے حضرت ابن زبیر کی سفارش کی تو آپ نے انکار کر دیا ان تکلمی کلام کرنے سے۔ تو زہریون نے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں تھے، جن میں عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث اور مسور بن مخرمہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابن زبیر سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے ان کے پاس جائیں گے تو فاقتحم الحجاب، تو تم بھی حجاب میں داخل ہو جانا، اپنا آپ کو چھپا کر داخل ہو جانا۔ ففعل، تو حضرت ابن زبیر نے اسی طرح کیا۔ فارسل الیہا بعشر رقاب فاعتقتہم، جب حضرت عائشہ راضی ہو گئیں
تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس 10 غلام بھیجے کفارہ قسم ادا کرنے کے لیے. پس حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا. پھر حضرت عائشہ مسلسل غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ 40 تک پہنچ گئے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وددت انی جعلت، جس وقت میں نے قسم کھائی تھی تو میں نظر کو معین کر دیتی حتیٰ کہ میں چند غلام آزاد کرنے سے بری ہو جاتی. تو اب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ بن زبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس کا بیان ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ دیا کرتی تھی، خیرات کیا کرتی تھی. وہ اس سے رک جائیں ورنہ میں ان پر پابندی لگا دوں گا. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کی یہ بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا اس نے یہ کہا ہے. پھر انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی. پھر جو ہے وہ آگے تفصیل ہو گئی کہ کس طرح. اب نظر مبہم ہے یہاں پر نا، تو نظر مبہم میں مذاہب فقہا کیا تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حدیث میں نظر مبہم کا بیان ہے. تو امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایسی نظر جو مبہم ہو منعقد ہو جائے گی اور اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق یہ فرمایا کہ اس پر نظر کی اتنی مقدار ضروری ہو جائے گی جس پر کم از کم نظر کا اطلاق ہو سکے. اور دوسرے قول میں ارشاد فرمایا کہ قسم منعقد نہیں ہوگی، جو نظر مبہم ہوگی وہ منعقد نہیں ہوگی. اور احناف کا جو مسلک ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے. کہ نظر کا جو کفارہ ہے وہ قسم کا کفارہ ہے. اگلا باب دیکھیں، باب نزل القرآن بلسان قریش، کہ قرآن کریم قریش کی لغت پر نازل ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان عثمان دعا زید بن ثابت و عبداللہ بن الزبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام، کہ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کو بلایا. فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، تو انہوں نے قرآن کریم کو کاپی کیا، نقل کیا، مصاحف میں لکھا. وَقَالَ عثمان لِرَهْطِ الْقُرَشِيِّينَ ثَلَاثَةٍ، تو حضرت عثمان نے 3 قریشیوں کی جماعت سے فرمایا کیا کہ اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت،
کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں اختلاف ہو فی شیئن کسی بھی معاملے میں من القرآنی قرآن کی کتابت کے دوران تو فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو، قریش کی لغت پر لکھنا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ کیونکہ قرآن ان کی زبان پر نازل ہوا ہے، قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، سو انہوں نے اسی طرح کیا۔ اس حدیث میں ہم مذکور ہے کہ قرآن جو ہے یہ لغت قریش پر لکھا گیا ہے۔ اب اختلاف سے مراد اعراب کا اختلاف ہو سکتا ہے یا الفاظ کا اختلاف ہو سکتا ہے یا ہجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو جو بھی اختلاف ہو اس میں تم کیا کرنا، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ قریش کی زبان میں لکھنا۔ اگلا باب دیکھیں، باب نسبت الیمنی الی اسماعیل، یمن کی حضرت اسماعیل کی طرف نسبت۔ منہم اسلم بن افصا بن حارثہ بن عمرو بن عامر من خزاعۃ، کہ اس باب میں یمن کی یا اہل یمن کی حضرت اسماعیل کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ربیہ اور مدر کی حضرت اسماعیل کی طرف نسبت ہے۔ تو اہل یمن میں سے منہم، اہل یمن میں سے اسلم بن افصا بن حارثہ بن عمرو بن عامر بن خزاعہ، یہ بھی اہل یمن میں سے ہیں۔ اس کے بعد حدیث دیکھیں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم یتنادلون بالسوق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلم قبیلہ کی طرف نکلے، وہ کیا کر رہے تھے، یتنادلون بالسوق، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ارمو بنی اسماعیل، اے بنی اسماعیل تم بھی کیا کرو، تیر اندازی کرو۔ فإن أباكم كان راميا، کیونکہ تمہارا والد بھی تیر انداز تھا۔ وأنا مع بنی فلان، اور میں دو فریقوں میں سے ایک بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لی۔ آپ نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ قالوا وكيف نرمي وانت مع بنی فلان، انہوں نے کہا ہم کیسے تیر اندازی کریں حالانکہ آپ بنو فلاں کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تیر اندازی کرو، وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ، میں تم میں سے ہر ایک، تم سب کے ساتھ ہی ہوں۔ تو یہ اس کے اندر اب صحابہ اکرام کا ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤدب تھے، کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں تو دوسرے قبیلے والوں نے تیر اندازی کرنا ہی روک دی۔ اگلا باب ہے بابن، بس یہ باب بمنزلہ فصل کے ہے، امام بخاری نے اس پر کوئی بھی عنوان قائم نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے بھی دعویٰ کیا اپنے
باپ کے علاوہ کی طرف، یعنی جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، اس حال میں کہ وہ اس بات کو جانتا تھا، إِلَّا كَفَرَ بِاللَّهِ، مگر یہ کہ وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ، اور جس شخص نے بھی اپنے آپ کو اس قوم کی طرف منسوب کیا جس میں سے وہ نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اس حدیث پاک پر ایک اعتراض وارد ہوا، وہ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر اپنے والد کے غیر کی طرف خود کو منسوب کرنا، اس کو کفر قرار دیا گیا ہے، الا کفر باللہ، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی تو شخص کافر نہیں ہوتا۔ اب اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کفر اصطلاحی مراد نہیں ہے، یا پھر یہ حدیث زجر و توبیخ پر محمول ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو کافروں کے کام کے مشابہ ہے، یا پھر یہ اس شخص پر محمول ہے جس کو یہ علم تھا کہ یہ کام حرام ہے، اور اس نے اس حرام کو حلال سمجھ کر یہ کام کیا، یعنی اپنے آپ کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زجر و توبیخ کی وجہ سے تغلیظ کے لیے شدت کرتے ہوئے گناہوں پر کفر کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، حضرت واصلہ بن الاسقع یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم الفرائی، فرائی یہ یہاں پر بین السطور دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جمع ہے فریتن کی، اور والفریتو یہ کذب اور دھوکے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک سب سے بڑی جھوٹی بات یہ ہے ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرے، او یری عینہ ما لم ترى، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کو دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا او تقول علی رسول اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے متعلق وہ قول کرے، وہ بات کرے، ما لم یقل، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہی نہیں ہے۔ تو اب اس پر یہ واضح ہے کہ یہ امور جو ہیں گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ تین چیزیں بیان ہوئی، ایک اپنے آپ کو غیر کی طرف، غیر والد کی طرف منسوب کرنا، دوسرا جھوٹا خواب بیان کرنا، تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا باب دیکھیں، باب ذکر اسلم و غفارہ و مزینتا و جہینتا و اشجع، یہ حدیثیں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اوپر، ابھی کچھ دیر پہلے ہی پڑھی ہے، یہ حدیث دوبارہ آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش انصار جو ہے نا، مزینہ، اسلم اور غفار اور اشجع، یہ تمام قبائل میرے مددگار ہیں، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی مددگار اللہ اور رسول کے سوا۔
اگلی حدیث دیکھیں اسی باب کی. حضرت نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر یہ دعا فرمائی: غفار غفر اللہ لہا، غفار کی اللہ مغفرت فرمائے، واسلم سالمہ اللہ، اور اسلم کو اللہ سلامتی رکھے، وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ، اور عصیہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبیلہ غفار اور اسلم کے لیے دعا کی، یہ اس لیے کہ یہ بغیر جنگ کے اسلام میں داخل ہو گئے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبیلے کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے. اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. یہ بس دعائیہ احادیث ہیں، اس میں باقی مزید. باب ذکر قحطانہ، اس باب میں صرف قحطان کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطانہ یسوق الناس بعصاہ، کہ قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک کہ یہاں تک کہ قحطان سے ایک شخص نکلے گا اور وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہنکا کر لے جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو رجل یخرج حتی یخرج رجل، یہ رجل کون ہے؟ تو علامہ قورانی احمد بن اسماعیل قورانی الحنفی، آپ نے ایک شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، الکوثر الجاری، اس میں آپ نے اس کا تعین کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام ابن ارفخشدہ بن شالخ بن ارم بن سام بن نو ہوگا. اس حدیث میں ہے کہ وہ اپنی لاٹھی سے لوگوں کو ہنکا کر لے جائے گا. اس میں اس کی انتہائی قوت، شوکت اور غلبہ کی طرف اشارہ ہے. گویا تمام لوگ اس کے مقابلے میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں گے اور کسی کو اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا. اگلا باب دیکھیں. باب ما ینہا عنہ من دعوت الجاہلیت، کہ زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار سے منع فرما دیا. اب اس باب میں زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار سے منع کیا گیا ہے. حدیث پاک دیکھیں. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر سے سنا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے. یہ غزوہ کون سا تھا؟ یہ غزوہ مریسہ تھا، 6 ہجری میں ہوا تھا یہ. اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بنی المستلق تھا. یہ اصل میں ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں. بہرحال یہ 6 ہجری میں ہوا تھا. وقد صاب معه ناس من المہاجرین،
کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، آپ کے پاس کثرت سے مہاجرین بھاگ کر آئے، اور مہاجرین میں سے ایک شخص بہت مذاق کرنے والا تھا، لعابن یعنی مذاق کرنے والا تھا، فقاسع انصاریًا، اس نے ایک انصاری کی سرین پر کیا لگائی؟ ضرب لگائی، یعنی مذاق میں اس کو، اور جس طرح ران کے اوپر ہم ایک دوسرے کی لگا دیتے ہیں، اس طرح اس نے کیا کیا؟ انصاری کی سرین پر ضرب لگائی، اور یہ جو مہاجر صحابی تھے جو مذاق وغیرہ کرتے تھے، جنہوں نے انصاری کی سرین پر ایک لگائی ضرب، وہ حضرت جہجہ بن قیس الغفاری ہیں، اور جن کی سرین پر انہوں نے یہ لگائی ان کا نام سنان بن وبرہ الخزرجی ہے۔ فغضب الانصاری غضبا شدیدا حتی تداعوا، تو اب جب اس کی سرین پر ضرب لگائی مذاق میں تو وہ غصے میں آ گئے، اور شدید غصے میں آ گئے، انہوں نے حتی تداعوا، یہاں تک کہ اپنے حواریوں کو، اپنے دوستوں کو پکارا، بلانا شروع کر دیا مدد کے لیے۔ وقال الانصاری، اس انصاری نے کہا، یا لل انصاری، اے انصاریو، انصار کی مدد کے لیے آؤ۔ اور وقال المہاجری، اور وہ جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے مہاجرین کو پکارنا شروع کر دیا مدد کے لیے۔ پس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے خیمہ مبارک سے، فقالا، تو ارشاد فرمایا، ما بال دعوی اہل الجاہلیت، یہ کیسی زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار ہے۔ ثم قال ما شأنہم، پھر فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فأخبر بقصعۃ المہاجری الانصاری، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سرین پر ضرب لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس بات کو چھوڑو، فإنها خبیثۃ، یہ بہت خبیث بات ہے۔ اور عبداللہ بن ابی سلول، اقد تداعوا علینا، اس نے کہا، کیا ان مہاجرین نے ہمارے خلاف دہائی دی ہے؟ اگر ہم مدینہ پہنچے، تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو مدینہ میں عزت والے وہاں سے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی سلول تھا نا، یہ منافق تھا، اس نے وہ جلتی پر انگارہ پھینکنے کی کوشش کی اور آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، الا تقتل هذا الخبیث، کیا میں اس خبیث کو قتل نہ کر دوں، یا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ یعنی عبداللہ بن ابی کو۔ فقال النبی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کی پکار کرے
اس کی سزا کے متعلق فقہاء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کو 50 کوڑے مارے جائیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو 10 سے کم کوڑے مارے جائیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی سزا حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس شخص نے اپنے چہرے پر تمانچے مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوی الجاہلیت، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اس نے چیخ و پکار کی۔ تو واضح حدیث ہے، اس کو ہمارے بعض علماء کرام جو ہے وہ ماتم کی حرمت پر اور ممانعت پر، یہ جو روافظ کرتے ہیں محرم میں، اس کی ممانعت پر بھی اس روایت کو دلیل لاتے ہیں کہ اس میں چہرہ پیٹنے اور سینہ شق کرنے یا سینہ کوبی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں۔ اگلا جو باب قصتی خزاعہ، یہ باب انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔